الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضل عمار ابن یاسر، حضرت عمار ابن یاسر کی فضیلت۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، ان چند لوگوں میں سے ہیں جو بہت ابتدائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اچھا، ان کے تعلق سے حدیثیں تو پڑھی جا چکی ہیں۔ اس کے بعد ہے فضل سلمان و ابی ذر والمقداد۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت مقداد ابن اسود کی فضیلتیں۔ حدثنا اسماعیل بن موسیٰ وسوید بن سعید قال حدثنا شریک عن ابی ربیعۃ العیادی عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امرنی بحب اربعۃ واخبرنی انہ یحبہم قیل یا رسول اللہ من ہم قال علی منہم یقول ذلک ثلاثہ وابو ذر وسلمان والمقداد۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد بریدہ سے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ خبر دی ہے، یہ بتایا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ من ہم، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ 4 کون ہیں؟ قال علی منہم، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی ان میں سے ایک ہیں، ان 4 میں سے ایک تو علی ہے۔ یقول ذالک ثلاثا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات 3 بار فرمائی، اور اس کے بعد یعنی 3 بار فرمایا علی منہم علی منہم علی منہم، اور اس کے بعد فرمایا وابو ذر وسلمان والمقداد، اور ابو ذر، سلمان اور مقداد۔ تو اس طرح یہ 4 ہو گئے، حضرت علی اور ابو ذر، سلمان اور مقداد۔ اب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 بار فرمایا۔ یہ تاکید کے طور پہ فرمایا، اور غالباً یہ اشارہ تھا کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں حضرت علی مرتضیٰ کا مقام ان میں سب سے بلند ہے، تو اس وجہ سے 3 بار تاکیداً فرمایا تھا۔ حدثنا احمد بن سعید الدارمی قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبیش۔ یہ عاصم ابن ابی النجود، یہ وہی امام عاصم کوفی ہیں جو مشہور امام قراءت ہیں، جن کی قراءت ہم لوگ عام طور سے پڑھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ رائج انہی کی قراءت ہے، امام عاصم ابن ابی النجود عن زر بن حبیش عن عبد اللہ بن مسعود قال كان اول من اظہر اسلامه 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمار و امہ سمیۃ و صہیب و بلال والمقداد۔ فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعه اللہ بعمہ ابی طالب، واما ابو بکر فمنعه اللہ بقومہ، واما سائرهم فاخذهم المشركون والبسوهم ادراع الحدید وصهروهم في الشمس
فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وحان على قومه فأخذوه فعاتوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا، اعلان کیا، یہ 7 نفوس قدسیہ تھے، 7 لوگ۔ ایک تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، دوسرے حضرت ابو بکر، تیسرے حضرت عمار، چوتھی ان کی ماں حضرت عمار کی والدہ سمیہ، اور 5ویں حضرت صہیب، اور 6 حضرت بلال، اور 7ویں حضرت مقداد ابن اسود۔ یہ 7 لوگ ہیں۔ فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، فمنعہ اللہ بعمہ ابی طالب۔ منع یمنع کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا اور روکنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کی وجہ سے ان کی حفاظت فرمائی۔ کیا مطلب ہے؟ کفار و مشرکین تو انہیں سخت اذیت دینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کے چچا ابو طالب باحیات تھے اور ان کی بڑی حیثیت تھی قریش میں بھی اور پورے عرب میں ان کی حیثیت تھی، تو اس کی وجہ سے وہ ان کو اذیت نہ دے سکے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کی وجہ سے انہیں اذیت سے محفوظ رکھا۔ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، اور رہ گئے حضرت ابو بکر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم، ان کے قبیلے کی وجہ سے انہیں بھی مشرکین کی اذیت سے محفوظ رکھا۔ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ، اور رہ گئے باقی ماندہ لوگ، سائر بمعنی باقی، سائر کہیں کہ جمی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً باقی کے معنی میں ہے، اور اصل جو اس کا ماخذ اور مادہ ہے وہ سؤرن ہے، وہ باقی ہی کا معنی بتاتا ہے، جیسے سور الطعام اے بقیتہ، بقیت الطعام، تو سائرہم اے باقیہم، رہ گئے باقی اور لوگ ان 2 کے علاوہ۔ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، تو مشرکین نے انہیں پکڑ لیا۔ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ، اور انہیں لوہے کی لباس پہنائے۔ وَصَحَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، اور دھوپ میں انہیں جھلسایا۔ کیا مطلب ہے؟ لوہے کا لباس پہنا کے دھوپ میں ڈال دیا، وہ بھی مکہ شریف کی دھوپ اتنی سخت کہ پوچھئے نہیں۔ اب لوہے کا لباس پہن کر، لوہا تو دھوپ میں اور تیز گرم ہوتا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے اذیت دی۔ سہرا یسعرو کا معنی ہوتا ہے سہرا بالنار اور سہرا بالحر، آگ کے ذریعے جھلسانا یا دھوپ کے ذریعے سے کسی کو جھلسانا، اس طرح جھلسانا دھوپ میں ڈال دینا کہ اس سے اس کی چربی پگھل جائے، بہت شدت کی تکلیف۔ فما منہم من احد الا قد واقاہم علی ما ارادوا، تو ان میں سے کوئی باقی نہ رہا کہ جس نے مشرکین کے ارادے کے مطابق ان سے موافقت نہ کر لی، یعنی بظاہر جتنے لوگ تھے سب نے بظاہر مشرکین کی کا جو مقصد تھا اس سے موافقت کر لی، جو وہ کہتے تھے یہ اپنی زبان سے دوہرا دیتے تھے لوگوں کے مطابق۔ یہ اور بات ہے کہ دل ان کا اس پر مطمئن نہیں تھا، اور جب آدمی اضطرار کی حالت میں ہو اور اس طرح کی پریشانی میں ہو تو شریعت اس صورت میں یہ رخصت دیتی ہے کہ وہ کلمہ کفر بھی زبان سے نکال سکتا ہے، مگر یہ کہ دل اس کا ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے۔ تو اور یہ اور بات ہے کہ عزیمت اس صورت میں بھی یہی ہے کہ آدمی زبان سے بھی
کلمہ کفر ادا نہ کرے ہے، تو ان میں سے بیشتر لوگوں نے ان کے ارادے اور مقصد کے مطابق ان کی موافقت کی، یعنی زبان سے۔ واتا یواتی، مواتات کا معنی موافقت کرنا۔ ہاں، قد واتاہم کیا مطلب کیا ہے؟ قد وافقہم، الا بلالا، سوائے حضرت بلال کے۔ سے بلال نے زبان سے بھی ان کی موافقت نہیں کی، یعنی گویا انہوں نے عزیمت پر عمل کیا اور باقی لوگوں نے رخصت پہ عمل کیا، اور عزیمت پہ عمل کرنا بہت بلند رتبہ ہے۔ فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں ان کا نفس، ان کی جان ان کے اوپر بے وقعت ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے سوچا کہ ہماری جان کی حیثیت ہی کیا ہے، اللہ کے دین کے مقابلے میں، اس کی رضا کے مقابلے ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو انہوں نے ان کی جان ان کے نزدیک اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں بے وقعت و بے حیثیت ہو گئی۔ ہانا یہونوں کا معنی ہوتا ہے ذلیل و حقیر و بے حیثیت ہونا۔ وہانا علی قومہ، اور اپنی وہانا علی قومہ، اور اپنی قوم کے نزدیک بھی وہ بے وقعت تھے، چونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ غلام تھے امیہ کے، تو اس لیے فَأَخَذُوهُ وَعَاتَوْهُ الْوِلْدَانَ، تو مشرکین نے انہیں پکڑ لیا اور لونڈوں کو دے دیا۔ ولدان 9 عمر لڑکے۔ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ، تو یہ لڑکے انہیں مکے کی گھاٹیوں میں لیے گھماتے تھے، یعنی ان کے گلے میں رسی ڈال دی تھی، کھینچتے تھے، گھماتے تھے اور ان کو اذیت دیتے تھے۔ شعاب یہ شعبن کی جمع ہے، اور شعب کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی، پہاڑی راستہ، پہاڑی درہ، 2 پہاڑوں کے بیچ سے جو راستہ گزرتا ہے، طریق فی الجبل۔ وہو یقول احد احد، جبکہ حضرت بلال اس وقت اپنی زبان سے فرماتے تھے احد احد، ایک ایک، یعنی اس وقت یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، قل هو اللہ احد میں احد آیا ہے نا، تو اس وقت بھی وہ اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتے تھے، ساری اذیتیں برداشت کرتے تھے۔ تو یہ بہرحال حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد ابن اسود، ان حضرات کی خصوصی فضیلت ہے۔ اچھا، ایک حدیث اور حضرت بلال کے بارے میں، دیگر کچھ صحابہ کے بارے میں ہے۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اوذیت فی اللہ وما یوذى احد ولقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اتت علی ثالثة وما لی ولبلال طعام یأکلہ ذو کبد الا ما وار ابیت بلال۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ کے راستے میں مجھے اذیت دی گئی، وما یوذی احد، جبکہ کسی اور کو اس طرح کی اذیت نہ دی جاتی تھی۔ یہ وما یوذی احد میں واو حالیہ ہے، یہ جملہ حالیہ ہے۔ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، اور اللہ کی راہ میں مجھے ڈرایا گیا اس وقت اور اس حالت میں جبکہ کسی اور کو اس طرح ڈرایا نہ جاتا تھا، خوف زدہ نہ کیا جاتا تھا، یہ سب مشرکین کی طرف سے ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ عَتَتْ عَلِيَّ ثَالِثَةٌ، اور تیسری رات یعنی 3 راتیں میرے اوپر اس طرح گزری کہ وہ مالی ول بلال طعام یاکلہ ذو کبد، کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسا کھانا نہ تھا کہ جس کو کوئی جگر والا کھاتا۔ جگر والا، ذو کبد کا جو لفظ ہے
یہ عربی زبان میں حیوان سے کنایا ہوتا ہے، جاندار سے، کہ تین راتیں ایسی گزر جاتی کہ میرے پاس اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ یاکلہ ذو کبد ہے، یاکلہ ذو حیات، حیوان اراد به انسان، الا ما وارا ابت بلال، سوائے اس مختصر کھانے کے جو بلال اپنی بغل میں چھپا لاتے ہیں۔ وارا یواری موارات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، باب مفعول سے فعل ماضی ہے۔ ابت بلال یہ مرفوع ہے وارا کا فاعل ہونے کی وجہ سے، تو کہنے کا مطلب معمولی کھانا کبھی وہ لے آتے کچھ تھوڑا سا چھپا کے اس میں، تو وہی ہم لوگ تھوڑا سا کھا لیتے جان بچانے کے لیے، باقی کھانا نصیب نہ ہوتا تھا۔ ایک حدیث اور حضرت بلال کے بارے میں، فضائل بلال۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن عمر بن حمزة عن سالم ان شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلالي فقال ابن عمر كذبت لا بل بلال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیر بلال۔ حضرت سالم ابن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شاعر نے بلال ابن عبداللہ کی تعریف کی۔ یہ بلال ابن عبداللہ یہ حضرت بلال جو مشہور ہیں، صحابی ہیں اور مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے علاوہ ہیں دوسرے۔ تو بلال ابن عبداللہ کی ایک شاعر نے تعریف کی، تو اس نے یہ کہا کہ بلال ابن عبداللہ بلال میں سب سے بہتر ہے۔ بلال نام رکھنے والوں میں جن کا نام بلال ہے ان میں سب سے بہتر بلال ابن عبداللہ۔ تو یہ کہتے ہیں فقال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کذبت، تم نے جھوٹ کہا، تم نے غلط کہا، لا ایسا نہیں ہے، بل بلال و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بلال، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال یہ بلال میں سب سے بہتر ہے، جن کا نام بلال ان میں سب سے افضل و بہتر یہ ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ان کی خاص فضیلت ہوئی۔ فضائل خباب۔ حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر فقال أدنوا فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو لیلہ کندی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت خباب ابن ارت یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فقال ادنو، تو حضرت عمر نے کہا قریب آؤ، حضرت عمر نے فرمایا کہ قریب آؤ۔ فقال ادنو، تو انہوں نے کہا کہ قریب آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان صحابہ کو ترجیح دیتے تھے اور مجلس میں بھی انہیں مقدم رکھتے تھے کہ جو سابقین میں سے ہیں اور جن کے اسلام کی راہ میں جن کی قربانیاں ہیں اور اسلام کی راہ میں جنہوں نے سبقت کی ہے، حضرت خباب ابن ارت انہی میں سے تھے۔ فما احد احق بهذا المجلس منك الا عمار، تو حضرت عمر نے کہا کیونکہ اس مجلس کا اور ان نشست گاہ کا تم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں سوائے عمار کے، عمار ابن یاسر کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں ہے جس کو اس جگہ پہ اپنے قریب بٹھایا جائے، تم سے زیادہ حقدار کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضرت خباب نے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر کی، تو چونکہ حضرت عمر نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ حضرت عمار ابن یاسر یہ ابتدا میں اسلام لانے والے لوگوں میں سے تھے جنہیں کفار نے بڑی اذیتیں دی تھیں اور بڑی تکلیفیں دی تھیں۔ سابقین اولین میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی اذیتیں راہ خدا میں برداشت کی تھی مشرکین کی طرف سے۔ یہ بات جب حضرت خباب نے محسوس کی
تو کہنے لگے کہ فجعل خباب یریہ آثارا بظہرہ مما عذبہ المشرکون، تو حضرت خباب ابن ارت حضرت عمر کو اپنی پیٹھ کے وہ نشانات دکھانے لگے جو نشانات مشرکین کی ان کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے ہوئے تھے۔ مما عذبہ میں من تعلیلیہ ہے، سببیہ ہے، اور ما مصدریہ ہے۔ مشرکین نے جو ان کی پیٹھ پر آگ سے جلایا تھا اور دوسری طرح سے اذیتیں پہنچائی تھیں، اس کے جو گہرے نشانات تھے، حضرت خباب اپنی پشت کھول کر کے حضرت عمر کو دکھانے لگے کہ جہاں تک معاملہ سبقت کا ہے اور راہ خدا میں اذیت برداشت کرنے کا ہے تو عمار ابن یاسر سے کم میں نے اذیت برداشت نہیں کی ہے۔ اور یہاں فما احد احق بهذا المجلس منك الا عمار میں جو عمار رفع کے ساتھ ہے، یہ احد سے بدل ہے، بدل ہونے کی وجہ سے اس مقام پر دو صورتیں جائز ہوتی ہیں، ایک تو نسب پڑھا جائے مستثنیٰ ہونے کی بنیاد پر، اور دوسرے کہ اس کو مستثنیٰ منہ سے بدل مانا جائے تو وہی اعراب ہو۔ یہاں بدل ہونے کی بنیاد پر یہ اعراب ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحظاء نبي قلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرزهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، یعنی میری امت میں اس امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں، بڑے رحم دل۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہے، دین کے معاملے میں کسی لوچ کو، کسی نرمی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور میں سب سے سچی اور صحیح حیا رکھنے والے عثمان ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور ان میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے، سب سے بڑے قاضی اور فیصل علی ابن ابی طالب ہیں۔ وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ان میں ابی بن کعب ہیں۔ وَعَلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، اور حلال و حرام کی سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والے، علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ وَأَفْرَزُهُمْ زَيْدُ بن ثابت، اور علم فرائض، علم میراث سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ الا وان لكل امة امينا وامين هذه الامة عبید بن الجراح، سنو ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے خاص، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح۔ تو یہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے کچھ امتیازی اوصاف ذکر فرمائے۔ ویسے یہ اوصاف ایسے ہیں جو عموماً صحابہ میں پائے جاتے تھے، لیکن کوئی صحابی کسی خاص وصف میں زیادہ نمایاں اور ممتاز تھا تو اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ذکر فرمایا۔ حدثنا علی بن ابی محمد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن خالد الحظاء عن ابی قلابة مثله عند ابن قدامہ غیر انه یقول فی حق زید عالمهم بالفرائض۔ یہ امام ابن ماجہ ایک اور سند ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے، اور اس کے حدیث کے متن بالکل ایسے ہی الفاظ یہی ہیں، صرف ایک فرق ہے کہ اوپر والی جو حدیث ہے اس کے متن میں افرزہم زید بن ثابت ہے، اور اس میں ایک یہ ہے کہ وعالمہم بالفرائض زید بن ثابت آیا ہے۔
اس روایت کے ذکر کرنے سے افرزہم کا معنی واضح ہو جاتا ہے کہ افرزہم کا معنی کیا ہے؟ عالمہم بالفرائض زید بن ثابت، کہ علم فرائض کو اور میراث کو سب سے زیادہ اس کی جانکاری رکھنے والے زید بن ثابت ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔